آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ فاتح خیبر چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر آپ کی سیرت پر مختلف مقامات پر جلسوں کا اہتمام کیا گیا اور عالم اسلام کے لیے آپ کی بے مثال ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ عالمی اردو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام محفل ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی، جس کی سرپرستی اہلیہ جناب علی صدیقی مرحوم نے کی۔ جناب کبیر صدیقی اس محفل کے داعی تھے۔ مولانا سید نثار حسین حیدر آغا نے اس جلسے سے اپنے خطاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت بیان کی۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، جناب ضیاء قادری اجمیری پبلشر راشٹریہ سہارا نے خطاب کیا، جبکہ محفل نعت و منقبت میں جو صلاح الدین نویر کی زیر صدارت منعقد ہوئی، لطیف الدین لطیف، تشکیل رزاقی، ممتاز دانش، فاروق عارفی، طیب پاشا قادری، شبیر عباس اور روشن نے منظور خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پروان چڑھے۔ آپ کی بہادری، فراست، دوراندیشی، معاملہ فہمی اور مسائل کی یکسوئی کی صلاحیت غیر معمولی تھی، جس کا اعتراف آپ کے بیشتر خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح سے پہلے پرچم اسلام آپ کے حوالے کیا تھا۔ آپ خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرتاج اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد بزرگوار تھے۔ جنگ بدر کے بشمول مختلف غزوات میں مسلمانوں کی فتح میں حضرت علی نے اہم رول ادا کیا۔ آپ کو ابن ملجم نے نماز فجر میں زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے زخمی کر دیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے اقوال اور فرامین کا دنیا کے ہر ایک زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ کے خطبات نہج البلاغہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کوئی مشرکانہ فعل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بے حد چہیتے داماد تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ علی سے محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت فرما۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کے ارکان خاندان کو پرسہ دے کر نہ صرف مرحوم کے ارکان خاندان کے غم میں شریک ہوئے، بلکہ مختار انصاری کے چاہنے والے ہزاروں مسلمانوں کے زخموں پر بھی مرہم رکھا۔ ایک ایسے وقت جب پارلیمانی انتخابات میں یو پی اور دوسری ریاستوں میں مجلس کے داخلے پر تنقید کی جا رہی تھی، بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کے گھر پہنچ کر ان کے ارکان خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے حیدرآباد میں منعقدہ جلسے یوم القرآن میں بھی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، جس سے اتر پردیش کے مسلمانوں کو بڑی حد تک تسلی ملی۔ مختار انصاری 5 مرتبہ MLA رہے اور جیل میں رہ کر انہوں نے 3 مرتبہ الیکشن جیتے۔ ان کی نماز جنازہ میں ریکارڈ تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ پرانی حویلی کی ممتاز شخصیت نواب میر عبدالصمد خان ہاشم نواب، فرزند نواب میر عبد المنان خان، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ کا طویل علالت کے بعد شکاگو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 82 برس کے تھے۔ نماز جنازہ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو میں ادا کی گئی۔ مرحوم افتخار شریف کے بہنوئی تھے۔ حیدرآباد کے ایک اسلامی و تحریکی فکر رکھنے والے خاندان کے نوجوان حافظ عمار احمد دارالشرائعہ کے CEO مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 3 سال قبل ان کی غیر معمولی خدمات اور شاندار کارکردگی کی بنیاد پر دارالشرائعہ میں انہیں ڈپٹی CEO مقرر کیا گیا تھا اور اب انہیں CEO کی اہم ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ دارالشرائعہ دبئی اسلامک بینک کی ایک ذیلی کمپنی ہے اور اسلامک فائنانس کی دنیا میں ایک معتبر اور باوقار نام ہے، جو پچھلے 17 سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گواہ نیوز۔ شکریہ۔